گڈ، تنہائی، ویرانی اور موت کا ایک خاموش تماشائی۔ جب بھی ہم اس پرندے کا تصور کرتے ہیں نا تو ذہن میں کیا ابھرتا ہے؟ بالکل وہی ایک آسمان پر منڈلاتا ہوا سیاہ سایہ جو بس کسی جاندار کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، تاکہ وہ نیچے اتر کر اس کی باقیات کو نوچ سکے۔ یعنی یہ تصور ہی اپنے اندر ایک عجیب سی وحشت رکھتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ گدھ کوئی پرندہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر چھپی ہوئی ایک نفسیات ہو؟ اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی اس نشست کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم اردو ادب کے ایک ایسے شاہکار کے اوراق پلٹنے والے ہیں جس نے معاشرے کی رگوں میں دوڑتے اس خاموش زہر کو مکمل طور پر بے نقاب کیا۔ جی ہاں، بانو قدسیہ کا شہرۂ آفاق ناول راجا گدھ، جو کہ ایک کلاسک ہے، مطلب ہر لحاظ سے ایک گہری نفسیاتی اور سماجی دستاویز ہے۔ اور ہاں، اس نشست کا مقصد محض ایک کہانی کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے سننے والوں کے لیے۔ ہمارے پاس ناول کے کچھ انتہائی اہم اقتباس، کرداروں کا تعارف اور ان کے فلسفیانہ مکالمات موجود ہیں۔ ہم اس ناول کے ذریعے انسان کی بنیادی خواہشات، ان پر لگی معاشرتی پابندیوں اور یک طرفہ محبت کی نفسیاتی تباہی کا تجزیہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک تصور ہے نا رزق حرام کا، وہ رزق جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر ہماری نسلوں کو کھا جاتا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جی، تو چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں کہانی کے بالکل ابتدائی مناظر کی طرف، یعنی پروفیسر سہیل کی سوشیالوجی کی کلاس میں۔ دیکھیں، یہ کلاس روم کا منظر جو ہے نا، یہ محض کوئی روایتی تعارف نہیں ہے۔ اگر ہم بانو قدسیہ کی منظر کشی پر غور کریں تو یہ کلاس دراصل ہمارے پورے معاشرے کا ایک مائکروکازم ہے، یعنی ایک چھوٹی سی عکس بندی ہے۔ صحیح، ایک منییچر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں اسے۔ بالکل۔ پروفیسر سہیل کا وہ مخصوص انداز، بلیک بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا سگار پینا اور طلباء کو ہر طرح کے روایتی خیالات پر سوال اٹھانے اور بے دھڑک بحث کرنے کی مکمل آزادی دینا۔ ہاں، اور یہ آزادی ہمیں فوراً بتا دیتی ہے کہ ہم کسی عام یا سیدھی سادی رومانوی کہانی میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ذہنوں کو کھولنے اور صدیوں پرانے نظریات کے تصادم کی تجربہ گاہ ہے، اور اسی تجربہ گاہ میں وہ سارے کردار پروان چڑھتے ہیں۔ اور بالکل اسی تصادم کے بیچ ہماری ملاقات ہوتی ہے سیمی شاہ سے۔ ناول میں اس کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے واقعی انتہائی باغیانہ ہے۔ بہت زیادہ باغیانہ، مطلب وہ اس دور کی روایات کو سیدھا چیلنج کر رہی تھی۔ ہاں نا، گلبرگ کی رہنے والی ایک ماڈرن لڑکی، نیلے رنگ کی ٹائٹ جینز، کاندھے پر لٹکتا ہوا سفید کینوس کا تھیلا اور ہاتھ میں وہ پسٹول نما لائٹر۔ سیمی کی شخصیت میں ایک عجیب سی بے باکی ہے، ایک غصہ ہے۔ اور وہ غصہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ معاشرے کے بنائے ہوئے ان خانوں سے بیزار ہے۔ بالکل۔ سیمی تو مجھے اس سوکھی لکڑیوں سے بھرے ہوئے کلاس روم میں ایک بے باک چنگاری کی طرح لگتی ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے آتا ہے آفتاب، ایک بھاری، پر اعتماد اور قدرے روایتی مردانہ انداز۔ ایک دم روایتی، جو بظاہر ماڈرن لگتا ہے لیکن اندر سے بہت مختلف ہے۔ وہی نا، تو سیمی اور آفتاب کا ٹکراؤ، کیا یہ محض دو کرداروں کا ملنا ہے یا یہ دراصل انفرادی آزادی اور معاشرتی اصولوں کے درمیان ہونے والے کسی بہت بڑے تصادم کی پیشن گوئی کر رہا ہے؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، سیمی کا ظاہری حلیہ محض کوئی فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان روایات سے ایک کھلی بغاوت ہے جنہیں ہمارا معاشرہ خاص طور پر عورت پر مسلط کرتا ہے۔ یعنی اس کی جینز اور وہ لائٹر، وہ سب علامتی ہیں۔ بالکل، اس کی جینز، اس کا پستول نما لائٹر، یہ سب طاقت اور خود مختاری کی علامتیں ہیں۔ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے چھوٹے اور تنگ خانوں میں فٹ نہیں آنا چاہتی۔ جبکہ آفتاب کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہاں، آفتاب بظاہر جتنا بھی جدید اور پر اعتماد کیوں نہ لگے، اندر سے وہ اسی روایتی معاشرے کا حصہ ہے جو خاندانی وقار اور اصولوں کے دائرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ جو چنگاری اور سوکھی لکڑیوں کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ دراصل وہ انفرادی خواہش ہے جو جب معاشرے کی ٹھوس اور خشک روایات سے ٹکراتی ہے تو آگ تو لگتی ہے۔ لیکن اس آگ سے ہر کوئی حرارت نہیں پاتا۔ بالکل نہیں پاتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ آزادی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ صرف تباہی لاتی ہے۔ اور تباہی واقعی آتی ہے۔ یہی وہ موڑ ہے
جہاں سے محبت کی وہ تکون یعنی ٹرائنگل شروع ہوتی ہے جس نے اس کہانی میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ تکون جس نے تینوں کرداروں کی زندگیاں الٹ پلٹ کر دی۔ بالکل، سیمی جو اتنی باغی اور خود مختار تھی وہ آفتاب کے عشق میں دیوانی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا سب کچھ، اپنی انا، اپنی پہچان سب آفتاب کے نام کر دیتی ہے۔ لیکن آفتاب کیا کرتا ہے؟ یہ بڑا ہی ایک جانا پہچانا اور حقیقت پر مبنی پہلو لگتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ لڑکا یونیورسٹی میں بغاوت کر رہا ہوتا ہے، محبت کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ خاندانی دباؤ میں آ کر اپنی کزن یا کسی روایتی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے۔ اور سیمی جیسی لڑکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آفتاب بالآخر اسی معاشرتی دباؤ کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور سیمی کو بیچ راستے میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ تنہائی سیمی کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ناول میں محبت کو ایک انتہائی انوکھے زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ سیمی کا اپنا نظریہ تھا کہ محبت مرنے والوں کے لیے تریاک ہے، یعنی موت کا علاج ہے۔ تریاک، لیکن جب آفتاب اسے چھوڑتا ہے تو کیا یہ تریاک زہر نہیں بن جاتا؟ ایگزیکٹلی، وہ زہر بن جاتا ہے۔ کہانی میں ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کیا گیا ہے اسپیس سوٹ کا۔ ڈاکٹر سہیل کی کلاس کی بحثوں میں یہ بات ابھرتی ہے کہ جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو وہ زمین کی کشش ثقل یعنی معاشرے کے دباؤ، تانوں اور پابندیوں سے آزاد ہو کر ایک خلا میں تیرنے لگتا ہے۔ او واہ! مطلب محبت اس کے لیے ایک اسپیس سوٹ کا کام کرتی ہے جو اسے بیرونی دنیا کے زہریلے اثرات اور دباؤ سے بچاتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ محبت کا اسپیس سوٹ اسے محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب آفتاب چلا گیا تو سیمی کا وہ محبت کا اسپیس سوٹ اچانک خلا کے بیچوں بیچ پھٹ گیا۔ اور سائنس کا اصول ہے کہ جب خلا میں سوٹ پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو باہر کا دباؤ نہیں بلکہ انسان کا اپنا اندرونی دباؤ اسے برباد کر دیتا ہے۔ سیمی کا وجود اسی اندرونی دباؤ کے باعث ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کتنی خوفناک تنزیلی ہے یہ۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور کردار نے بہت الجھایا ہے۔ اس سب کے درمیان ایک تیسرا شخص ہے قیوم، جو خاموشی سے سیمی کو چاہتا ہے۔ قیوم جو پوری کہانی میں ایک سائی کی طرح موجود رہتا ہے۔ ہاں، لیکن جب سیمی ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، تو قیوم کا رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے۔ وہ سیمی کو سہارا دینے کے بجائے ایک عجیب سی دوری سے اسے دیکھتا ہے۔ کتاب کے ایک منظر میں قیوم سیمی کا چھوڑا ہوا وہ خوشبودار رومال چپکے سے اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ کر کے اپنی محرومیوں کو تسلی دیتا ہے۔ اور یہ منظر پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مجھے بھی یہ منظر بڑا ہی غیر آرام دہ لگا۔ یعنی یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ قیوم کا سیمی کے ٹوٹے ہوئے دل، اس کی جذباتی لاش اور اس کے بکھرے ہوئے وجود کے ارد گرد یوں خاموشی سے منڈلانا، کیا یہ کسی سچے عاشق کا رویہ تو نہیں لگتا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک سچا عاشق تو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی نا، وہ تو بس سائے میں کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ تو کیا قیوم کا سیمی کے چھوڑے ہوئے رومال کو سنبھالنا بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسے کوئی گدھ کسی مردار کو نوچتا ہے؟ کیا قیوم اس کہانی کا خاموش راجہ گدھ ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی کا اصل عنوان اپنے پورے قد کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ نے بالکل درست محسوس کیا۔ قیوم محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ ایک شکاری بھی نہیں ہے جو سامنے سے وار کرے۔ وہ دراصل اس کہانی کا راجہ گدھ ہے۔ کیونکہ گدھ کبھی خود شکار نہیں کرتا نا۔ بالکل، گدھ انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی چیز مرے، کب کوئی جاندار اپنی طاقت کھوئے، اور جب وہ مردار ہو جائے تو وہ اس کی باقیات پر پلتا ہے۔ قیوم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آفتاب کی موجودگی میں سیمی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے سیمی کے ٹوٹنے کا، اس کے نفسیاتی طور پر مر جانے کا انتظار کیا۔ جی، رومال کا چرانا کوئی رومانویت نہیں ہے، یہ ایک گدھ کا کسی مردار کے گوشت کا پہلا ٹکڑا نوچنے کے مترادف ہے۔ اور یہیں سے پروفیسر سہیل کا وہ مشہور اور پیچیدہ نظریہ کہانی میں داخل ہوتا ہے، یعنی رزق حرام کا تصور۔ اچھا، ایک منٹ رکیے، یہ رزق حرام کا نظریہ بڑا بھاری بھرکم ہے۔ عام طور پر جب ہم رزق حرام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں رشوت، کرپشن، چوری یا ناجائز دولت آتی ہے۔ روایتی طور پر ہم اسی کو رزق حرام مانتے ہیں۔ تو کیا قیوم کا سیمی کے گرد منڈلانا اور اس کی جذباتی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، یہ بھی رزق حرام کی تعریف میں آتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ پروفیسر سہیل کی کلاس کا سب سے بڑا سبق یہی تھا۔
ڈاکٹر سہیل یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ رزق حرام صرف مادی چیزوں یا پیسے تک محدود نہیں ہے۔ تو پھر اس کی وسعت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کی تمنا کرنا جو آپ کے لیے جائز نہیں، یا کسی ایسے شخص کے جذبات کا استحصال کرنا جو نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکا ہو، یہ جذباتی اور روحانی رزق حرام ہے۔ اوہو، جذباتی رزق حرام، یہ بہت گہری بات ہے۔ دیکھیں نا، گدھ مردار کھاتا ہے کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے، اسے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن انسان کی فطرت مردار کھانا نہیں ہے۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کی مجبوری اور دکھ کو نوچتا ہے تو وہ غیر فطری خوراک کھا رہا ہوتا ہے۔ چلے یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک اخلاقی گراوٹ ہے یا جذباتی استحصال ہے، لیکن ناول میں اس سے آگے کی ایک بحث ہے جو ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ آپ اس ڈی این اے والی بحث کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، ڈاکٹر سہیل کا یہ دعویٰ کہ یہ رزق حرام، چاہے وہ مادی ہو یا جذباتی، انسان کے جینز میں، اس کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی سائنس فکشن لگ رہا ہے۔ ایک سوشیولوجی کا پروفیسر جذبات اور ڈی این اے کو کیسے جوڑ رہا ہے؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اسی فلسفے نے اردو ادب میں ایک بہت بڑی بحث چھیڑی تھی۔ بانو قدسیہ نے یہاں حیاتیات، نفسیات اور روحانیت کو یکجا کر دیا ہے۔ مگر کیسے؟ اس کا سائنسی جواز کیا پیش کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر سہیل کا استدلال یہ ہے کہ جب انسان مسلسل اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، جب وہ حرام کماتا ہے یا حرام رشتوں کی بنیاد رکھتا ہے، تو اس کا اعصابی نظام، اس کی نفسیات ایک شدید غیر فطری دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دباؤ اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کرپشن صرف روح کو نہیں لگتی، یہ انسان کے خلیوں میں، اس کی حیاتیاتی ساخت میں ایک اضطراب پیدا کرتی ہے، اور ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایک نامعلوم سی اداسی، بے چینی، دیوانگی اور جنون پیدا ہوتا ہے۔ جس کو ہم جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں۔ بالکل، جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ مصنفہ کے نزدیک وہ رزق حرام کی وجہ سے پیدا ہونے والا پاگل پن ہے۔ قیوم کا سیمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا دراصل اسی حرام رزق کی ایک شکل تھی جو بالآخر خود قیوم کی روح کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی گہری اور لرزا دینے والی سوچ ہے۔ مطلب آپ کا کیا ہوا جذباتی استحصال آپ کی آنے والی نسلوں کو پاگل پن میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس حرام رزق اور ٹوٹے ہوئے اسپیس سوٹ کا سیمی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سیمی، جو کبھی گلبرٹ کی ایک انتہائی ماڈرن لڑکی تھی جس کی زندگی کا محور پارٹیاں، جدید مباحثے اور آفتاب تھا، وہ اچانک ایک خوفناک روحانی اور نفسیاتی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا زوال جو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، یہ زوال ایسا ہے کہ وہ سیدھے زمین پر آ گرتی ہے۔ کتاب کے وہ مناظر واقعی بڑے دل خراش ہیں، جہاں وہ داتا دربار اور بابا سری کے مزاروں کی خاک چھاننے لگتی ہے۔ وہ مجذوبوں کے پاس بیٹھتی ہے، راتوں کو قبرستانوں میں بھٹکتی ہے، اور وہ مناظر پڑھ کر قاری خود ایک الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ سمی، مجھے یہاں ایک ایسے پینڈولم کی طرح لگتی ہے جو انتہائی جدیدیت اور مادیت سے سیدھا انتہائی روحانیت یا شاید دیوانگی کی کیفیت کی طرف جھول گیا ہے۔ یہ پینڈولم کی تمثیل یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ دیکھیں، جب معاشرہ انسان کی فطری اور انفرادی خواہشات پر اتنے سخت پہرے بٹھاتا ہے کہ ان کا گلا گھٹ جائے تو انسان بے سمت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا وہ مزاروں پر جانا وہ کوئی عام مذہبی لگن نہیں تھی؟ نہیں، سمی کا مزاروں پر جانا کوئی روایتی مذہب کی طرف لوٹنا نہیں تھا۔ یہ اس کے اندر کی اس شدید پیاس اور تکلیف کا نتیجہ تھا جس کا کوئی مادی علاج اس کے پاس نہیں بچا تھا۔ ناول میں جسم اور روح کی کشمکش پر بہت طویل فلسفیانہ بحثیں موجود ہیں۔ ہاں، وہ یوگا، تنتر وغیرہ کی باتیں۔ بالکل، یوگا، تنتر اور جسم کو اذیت دے کر روح کو آزاد کرنے کی کوششیں۔ تو گویا وہ اپنے ہی جسم سے باغی ہو چکی تھی۔ 100%، کیونکہ اسی جسم نے، اسی مادی دنیا نے اور ان معاشرتی معیاروں نے اسے آفتاب سے دور کیا تھا۔ وہ روحانیت کی آڑ میں دراصل خودکشی کے ایک سست عمل سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے وجود کو مٹانا چاہتی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی پینڈولم اپنی حد سے زیادہ جھول جائے تو وہ آخرکار اس گھڑے کے پورے نظام کو ہی توڑ دیتا ہے، اور سیمی کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے اندر کے اس طوفان کو سنبھال نہیں پائی۔ ہاں، وہ اس جنون، اس درد اور اس یک طرفہ محبت کے بوجھ کو مزید نہ سہ سکی اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، اور یہ انجام کسی روایتی فلم کی طرح خوشگوار نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی المناک کلائمیکس ہے۔
جو قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ سب بن جاتی ہے، لیکن اس سارے المیے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ کھٹکتی ہے وہ ہے معاشرے کا کردار۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں بانو قدسیہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں۔ کیسا آئینہ؟ اگر ہم کہانی کے انجام کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں معاشرتی ڈھانچے کی ایک بہت ہی بھیانک تصویر دکھاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس پوری کہانی میں بچ کون گیا؟ آفتاب بچ گیا تھا نا؟ بالکل، وہ شخص بچ گیا جس نے معاشرتی دباؤ اور خاندانی روایات کے سامنے سر جھکا دیا، یعنی آفتاب۔ اس نے محبت کی، لیکن جب اصولوں اور بغاوت کی باری آئی تو اس نے سمجھوتا کر لیا اور ایک پرسکون بظاہر باعزت زندگی گزارنے لگا۔ اور دوسرا قیوم بچ گیا؟ جی، دوسرا وہ شخص بچ گیا جس نے ایک خاموش تماشائی کی طرح مردار کا انتظار کیا اور دوسروں کی بربادی سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یعنی قیوم۔ لیکن ماری کون گئی؟ وہ لڑکی جس نے خالص محبت کی، جس نے اصولوں کو چیلنج کیا اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ میں واقعی یہاں الجھن کا شکار ہوں۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ یہ سوال ہر قاری کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا مصنفہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ سیمی کو اس کی بغاوت اور اس کی بے باک خواہشات کی سزا ملی ہے؟ کیا یہ کہانی یہ سبق دے رہی ہے کہ جو بھی معاشرے کی لکیر عبور کرے گا، جو انفرادیت کی بات کرے گا، وہ مارا جائے گا؟ یا پھر اس کا کوئی اور پہلو ہے؟ ہاں، وہی نا۔ یا پھر کیا یہ دراصل اس معاشرے کی منافقت کو مکمل طور پر بے نقاب کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جو بے وقت ایک گدھ بھی ہے جو کمزوروں کو نوچتا ہے، اور ایک شکاری بھی جو انفرادیت کو مار دیتا ہے۔ یہ اس مطالعے کا سب سے فکر انگیز پہلو ہے۔ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو جب ڈاکٹر سہیل بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فطرت کے کچھ اٹل قانون ہیں، اور جب آپ ان قانون سے بغاوت کرتے ہیں یا غرام کی طرف جاتے ہیں تو فطرت آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ کتاب میں یہ زاویہ بہت واضح طور پر موجود ہے۔ جی، لیکن اگر ہم کہانی کے مجموعی اثر کو محسوس کریں تو سیمی کے لیے جو شدید ہمدردی پیدا ہوتی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ محض ایک سزا کی کہانی نہیں ہے۔ یہ ان بوسیدے اور دم گھوٹنے والی معاشرتی پابندیوں پر ایک زبردست تنقید ہے جو انسانوں کو اتنی انتہا پر دھکیل دیتی ہیں کہ ان کے پاس مزاروں پر رونے یا مر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ جانوروں کی دنیا میں گدھ مردار کھاتا ہے اور اس لیے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ چیزوں کا شکار نہیں کرتا، لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ یہاں زندہ انسان دوسرے زندہ انسانوں کے جذبات کھا کر جیتے ہیں۔ ہاں، زندہ انسان انسانوں کے جذبات کھا کر جیتے ہیں۔ یہ بات واقعی دل میں اتر جانے والی ہے۔ اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ راجہ گدھ محض ایک لڑکے اور لڑکی کی ناکام محبت کی کہانی ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہاں، یہ انسانی جبلت، ہماری اندرونی خامیوں اور ان معاشرتی بیڑیوں کا ایک انتہائی گہرا سوشیولوجیکل مطالعہ ہے جو ہمیں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہماری چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، ہماری خاموشیاں اور ہمارے کیے گئے سمجھوتے کسی دوسرے انسان کے لیے موت کا پروانہ بن سکتے ہیں۔ اور شاید یہ بات آج کے اس جدید دور میں بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی اس وقت تھی جب یہ شاہکار تخلیق کیا گیا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ یہی ایک کلاسک ادب کی کامیابی ہوتی ہے۔ ہم خود کو جتنا بھی مہذب اور جدید سمجھ لیں، ہماری بنیادی نفسیات اور ہمارے اندر موجود وہ خاموش بھوک آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہے۔ وہ بھوک جو کسی دوسرے کے جذباتی استحصال سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی۔ یہاں یہ سوال واقعی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ چھوڑ جاتا ہے۔ اس پورے سفر اور اس گہرے تجزیے کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ معاشرہ خود ایسے سخت گیر اور دم گھوٹنے والے اصول بناتا ہے جو محبت کرنے والوں کو، انفرادیت پسند انسانوں کو جنون اور موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں، تو اصل راجہ گدھ کون ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا وہ ایک تنہا انسان ہے جو اپنی خامیوں اور ہوس کے ہاتھوں مجبور ہے، یا وہ یہ پورا معاشرتی نظام ہے جو بالکل خاموشی سے، پورے وقار کے ساتھ بیٹھ کر ان ٹوٹے ہوئے انسانوں کی جذباتی لاشوں کی ضیافت اڑاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔